ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. بات ہم کر رہے ہیں کہ اے آئی اور اے آئی سے ہی سارے اپنی زندگی کے گر لینا, صلاح مشورہ کرنا, اس میں ہماری شخصیت میں کیا چینجز آ رہے ہیں. اچھا, ایوری تھنگ ان ماڈریشن از گڈ, یہ تو ہم ایک لارجر فلسفیانہ گفتگو بھی یہاں پہ کر رہے تھے, لیکن کب آپ اس حد سے تجاوز کر رہے ہیں, اینڈ اسپیشلی ینگ پیپل, چھوٹے بچوں کے لیے جب آپ ان کو کوئی نیا کھلونا دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ obsess ہو جاتے ہیں, وہ دن رات وہی کرنا چاہتے ہیں. So imagine giving them a tool that is answering all of their questions, not getting tired of it, not getting bored by them, validating them. تو یہ کتنا addictive ہو سکتا ہے. کون سی وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ کا بچہ شروع میں تو میں ایسی فیملیز کو بھی جانتی ہوں, بڑے خوش ہوتے ہیں ہمارا بچہ تو بڑا پڑھاکو ہے, وہ دیکھو باہر کہیں نہیں جاتا لیکن سارا وقت یہ کرتا رہتا ہے, اس سے آپ کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھ لیں وہ ایک چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا ہے. آل آف دس انفارمیشن آف کورس از کمنگ ٹو دیم تھرو اے آئی, تھرو چیٹ جی پی ٹی. اب ہمارے گھروں میں وہ انسائکلوپیڈیاز اور لائبریریز تو ہیں نہیں, تو کہیں نہ کہیں ہماری اس طرح کی گفتگو, اس طرح کی ویلیڈیشن بچے کو مزید انکریج بھی کر رہی ہوتی ہے. آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ ود علی. علی, مجھے بتائیں کہ وہ کون سی باؤنڈریز ہیں جس کا خیال ایز ایڈلٹس ہمیں رکھنا چاہیے. کیا ہم اس کو ٹائم بار کریں, کیا کوئی اور چیز کو اگر ہم نوٹس کریں تو بچے پہ تھوڑی پابندی لگائیں. وین از اٹ ٹو مچ, یعنی وہ جو ماڈریشن کا لیول ہے وہ کیا ہونا چاہیے. جی دیکھیں, جہاں تک بچوں کی بات ہے تو بچوں کا تو ایک سمپل سا فارمولا ہے کہ بچے کس چیز سے میں کنیکٹ ہیں, کس چیز کے ساتھ اور کیا کر رہے ہیں. لیٹس سے اگر بچے آپ کے چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ کچھ کنیکٹ ہے تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہرحال بچوں کا اس کے ساتھ کنیکشن, تھوڑا بہت بھی کنیکشن, وہ کوئی اتنا ہیلدی نہیں ہے. اگین پلیئر سیکنگ ایکٹیویٹی کے لیے یا لیجر ایکٹیویٹی کی حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن اگر بچوں کے علاوہ ہم اڈلٹ کو بھی اس میں انکلوڈ کر لیں, ایون کہ میں سمجھتا ہوں بزرگوں کو بھی اس میں انکلوڈ کر لیں, تو ایک ریڈ لائن وہاں پہ ہمیں ڈرا کر دینی چاہیے کہ جب ہم ایسی ایپ سے, چیٹ جی پی ٹی سے کر کیا رہے ہیں, ہم کتنے اس میں انوالو ہیں اور کس حد تک ہم نے ان چیزوں کو اپنی لائف میں انوالومنٹ دی ہے. دیکھیں, فرض کریں کسی نے ایک فیصلہ کرنا ہے اور کوئی نہیں, کوئی بزنس کا, شادی کا, جاب کا, آپ خود سوچتے ہیں, سیلف انالیسس کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کچھ لوگوں سے لیٹ سے مشورہ کرتے ہیں, اس کے بعد ایک آخری طور پہ آپ چلیں جی یہاں پہ بھی میں اے آئی سے بھی ہیلپ لے لیتا ہوں. یہاں تک تو یہ نارمل چیز ہے, لیکن اگر آپ ایسا کر رہے ہیں کہ اپنی ڈیسیژن میکنگ میں, اپنی روٹین ایکٹیویٹی میں ایسی ایپس کو زیادہ آپ اہمیت دے رہے ہیں تو obviously یہ ایک ریڈ لائن ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں, جہاں تک بات ہے نا, اگر ہم اور کوئی دور نہ جائیں, ویلیڈیشن کی بات کر لیں, تو جب ہمیں ویلیڈیشن کی عادت پڑ رہی ہے وہ غلط ہے, کیونکہ انسان کی گروتھ کے لیے ایک کرٹیکل اپروچ بھی ہونی چاہیے. ہمیشہ ویلیڈیٹ کرنا, ایسے تو دیکھیں نا, کوئی کچھ بھی کر کے ویلیڈیشن لے لے گا. اسی طرح سے چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کا معاملہ بھی ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. I want to take the same conversation to the ladies in the panel as well. ایمان, تمہیں کیا لگتا ہے when you deal with young people and young adults کی بات کر لیتے ہیں, not just children and people who need supervision, working hard and working smart ایک پرانی ڈیبیٹ ہے, لیکن مجھے لگتا ہے اے آئی اینڈ چیٹ جی پی ٹی نے ہماری جو پروڈکٹیوٹی ایکسپیکٹیشنز ہیں اس کو بھی بہت بڑھا دیا ہے. لائک پہلے یو کوڈ ٹیل یور باس دیٹ آئی ایم آئیڈیٹنگ, ابھی میں سوچ رہی ہوں, میں برین اسٹارم کر رہی ہوں. اب باسز کا بھی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ بھائی تم نے سوچنا سہاشنا کیا ہے, پریزنٹیشن تو اے آئی نے بنانی, بس مجھے شام تک چاہیے. اینڈ جو بھی میں بس کہہ رہا ہوں, انفیکٹ بڑی اسٹرینج بات یہ ہے کہ جس طرح ہم چیٹ جی پی ٹی کو پرومپٹ دیتے ہیں, لیڈرشپ سٹائل میں بھی یہ چینج آ رہا ہے کہ لیڈرز آر آلسو ٹریٹنگ ہیومنز ایز چیٹ جی پی ٹی, ایز اے آئی ایجنٹس, کہ ان کو بالکل پرومپٹ ایسے ہی دیا جا رہا ہے کہ بس یہ میں نے کانسیپٹ سوچا ہے, یہ میرا آبجیکٹیو ہے, اس کی پریزنٹیشن بنا دو, اینڈ ایکسپیکٹنگ دیٹ ان سیکنڈز, ان منٹس. از دیٹ اسکیری؟ I think more than scary, it's claustrophobic. کیونکہ آپ نے بیسکلی دو تین چیزیں کر دی ہیں. You're like, now earlier you spoke when you started کہ hard work and smart work. اسمارٹ ورک تو ایک وہ ہوتا ہے نا کہ آپ نے اسمارٹلی اپنے وقت کو یا اپنے تھاٹ پروسیس کو آرٹیکولیٹ کیا, آپ نے ایک حد تک ایفرٹ ڈالی, محنت کی, اور آپ نے ایک رزلٹ, پروجیکٹ, پریزنٹیشن, رپورٹ جو بھی ہے آپ نے پریزنٹ کیا, اپنا تھاٹ پروسیس آپ نے آگے دیا. اسمارٹ ورک اب یہ ہو گیا ہے کہ آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو ایک پرومپٹ دیا, اینڈ آئی ٹیل یو سم تھنگ انٹرسٹنگ. کلاس میں جب میں کوئی بھی کیس اسٹڈی, کوئی بھی کانسیپٹ ڈسکس کرتی ہوں, اینڈ آئی ٹیل دا اسٹوڈنٹس اپنا فون اٹھا کے یوز کرو, بیکاز ایوری ون لوز یوزنگ دا فون, اور وہیں پر انفارمیشن ہے, انٹرنیٹ از اویلیبل ٹو یو. سدرا, نو ون یوزز Google.
گوگل پہ کوئی نہیں جاتا, ڈائریکٹلی چیٹ جی پی ٹی پہ جاتے. اور اب میں ڈسکلیمر دیتی ہوں, پلیز چیٹ جی پی ٹی مت کھولنا 10-15 منٹ کے لیے, جسٹ برین اسٹارم یوزنگ گوگل. دیٹس لٹرلی واٹ دے ڈو. And that's exactly what happens with my clients as well in the corporate sector. But people assume that ChatGPT actually has access to all that is published on the internet. کہ rather میں Google search engine پہ جاؤں, میں ڈائریکٹ ChatGPT سے مانگ لوں. Exactly. Yes, they do. لیکن وہی جو ہم بات کر رہے تھے, work expectations. Introduce into this, Sidra, the concept of burnout. ہم زیادہ کام کرتے ہیں, زیادہ overly productive ہوتے ہیں, ہمارے آئیڈیاز بھی اسٹیل ہوں گے اور ہم بھی برن آؤٹ کی طرف جاتے ہیں. واٹ ول اے آئی ڈو ٹو دیٹ؟ اصل میں ہم جس دور میں اس وقت موجود ہیں وہ ویسے بھی انفارمیشن کا ایرا ہے, تو انفارمیشن ایرا میں انفارمیشن بھی کی ابنڈنس تو ہے, تو ظاہر بات ہے جب رسائی زیادہ ہو گئی ہے تو بینچ مارکنگ بھی اوپر چلی گئی ہے, جس کی وجہ سے ایکسپیکٹیشنز بھی بڑھ گئی ہیں. اب ہر چیز جیسے کہ آپ کہہ بھی رہی ہیں خود بھی کہ لیڈرشپ سٹائل میں تو ہمیشہ سے یہی مطلب اتھارٹی تھی کہ ہمیں فوراً کام چاہیے, ابھی چاہیے. ہاں بس یہ ہے کہ پروگریس میں غلطیاں کم ہیں, ایفرٹس کم ہیں, لیکن ریزلٹس اچھے ہیں. تو اینی باڈی ہو از اے کمپیوٹر لٹریٹ اور اے آئی لٹریٹ وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کر رہا ہے. اصل چیز میں ایک پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی کہ اوتھینٹک سیلف سے وہ چیز ریلیٹ کرے. اگر آپ گوگل سرچ بھی یوز کر رہے ہیں تو کیوں آپ گوگل سرچ کو پریفرنس پہ نہیں رکھ رہے, کیونکہ جب آپ کوئی چیز اب گوگل پہ کریں, بلکہ آئی وڈ سجیسٹ کہ ہم جا کے ٹرائی کریں کہ ایک ہی چیز کو آپ گوگل پہ جا کے لکھیں گوگل سرچ پر, اور ایک ہی جا کے آپ اے آئی پہ لکھیں, آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا. گوگل اتنی شیلو باتیں کر رہا ہے اور اس کے نیچے وہ کہہ رہا ہے ڈائیو انٹو اے آئی. تو جب آپ کو انفارمیشن کی آپشنز اویلیبل ہوں گے تو آپ کیسے, وہ نہیں ہوتا سائیکومیٹرک میں کہ آپ پیٹرنز کو نیو اینڈ کلک کر امپرووڈ, دیتے ہیں. جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ وہ آپ کی سائیکالوجی کو اے آئی مشین زیادہ بہتر سمجھ رہی ہیں, آپ کو دلاسا بھی دے رہی ہیں, وارمتھ بھی ہے, the tone is not very neutral, the tone is friendly, ایسے جیسے آپ کسی دوست سے بات کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو رجھا رہی ہیں, لیکن پھر کیا اس کا کوئی نقصان ہے in the days to come آپ کے خیال میں؟ آف کورس نقصان مجھے تو لگتا ہے کہ جو اے آئی ایجنٹس ہیں, اگر میں ایک اور پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی ہماری سب کی لرننگ کے لیے, کہ جو ہم انفارمیشن ڈال رہے ہیں یہ کہیں اسٹور ہو رہی ہے. اگر آپ اپنی کمپنی کے ریلیٹڈ بھی کوئی بات کرتے ہیں یا اپنے گھر کے حوالے سے بھی کوئی بات کر رہے ہیں, تو وہ اگر آپ اس کو اب جنرل گوگل کریں تو وہ تمام ایلیمنٹس جو آپ نے کبھی اپنی ای میلز اس پر ڈال کے چیک کیے تھے یا اپنی کمپنی کا ڈیٹا کے بارے میں گریونسز اس پر ڈالے تھے, تو وہ اب آپ کے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہے گوگل سرچ میں اے آئی کے اوپر. اگر آپ پوچھیں کمپنی سے, جیسے ایک زمانے میں گلاس ڈور ہوتا تھا, آپ آرگنائزیشنز کے بارے میں ریسرچ کرتے تھے کہ وہاں کا کلچر اور انوائرمنٹ کیسا ہے, تو یہ اتنی ساری انفارمیشن ہر جگہ سے جو امپلائیز ڈال رہے ہیں اپنی کریکشن کے لیے, اپنی ای میلز کے لیے, اپنے اسائنمنٹس کے لیے, اپنی سبمیشن کے لیے, وہ اے آئی جو ہے اس کو ایبزارب کر رہا ہے اور آپ کا پورا جو ہے الگورتھم ہی چینج ہو رہا ہے, جس کی وجہ سے جو ہم اب ایک کنٹرول کرتے ہیں یا ایکسپریشنز جو ہم رکھ رہے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے, وہ ایک فرد واحد کے انڈیویژول پر بالکل اکراس جو ہے رائے قائم ہو رہی ہے, which is dangerous. It knows a lot about you. اور آپ امیجن کیجئے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں, تو connecting the dots can be very easy, کیونکہ آپ کے بارے میں already وہ بہت کچھ جانتا ہے. I know of friends جنہوں نے اپنی کارپوریٹ ای میل کو چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ لنک کر دیا ہے, تو وہ جو ہم تھوڑی سی محنت کر لیتے تھے کہ اچھا ذرا پرانی گفتگو پہ واپس جاتے, all it needs to do is کہ اگر آپ کوئی پروجیکٹ کر رہے ہیں, آپ اپنے چیٹ جی پی ٹی کو کمانڈ دیں کہ پلیز comb through my email and find out what is the progress with this project. تو وہ ساری ای میلز کو کنگھال کے آپ کو بتا دے گا کہ ایگزیکٹلی آپ کہاں کھڑے ہیں. سو دس is scary as well. اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ سدرا پریشان ہونے کی کیا بات ہے, embrace it with an open mind. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہمیں ہیومن بناتی تھی, اور ایٹ لیسٹ ہیومننس ایز وی نیو اٹ is changing very rapidly. We live in today, lekin some of us are perhaps clinging to the past. They still want to create that nostalgia. They still want to remember what it was like before AI. So it's going to be a challenge. But nonetheless, bahut shukriya Iman, Sidra and Ali for being here with us and for being a part of this. اسی کے ساتھ آج کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیں. خدا حافظ.